الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اللہ پاک نے زندگی گزارنے کے جو آداب بیان فرمائے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ پاک نے بیان فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ہم اسی طرح سے زندگی گزار کے دنیا سے جائیں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں دنیا میں بھی سرخ روئی ہے اور آخرت میں بھی سرخ روئی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کہ آپ اجنبی ہو، یا اس طرح سے جیسے راہ چلتا مسافر، راہ چلتا ہوا مسافر کسی جگہ ٹھہرتا ہے، بیٹھتا ہے سستانے کے لیے، تو اس کو اپنا مقام نہیں سمجھتا، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے یہ تو پڑاؤ ہے۔ کوئی آدمی راستے کے پڑاؤ کو اپنی منزل نہیں سمجھا کرتا، پڑاؤ کو پڑاؤ سمجھتا ہے، منزل تو اس کی آخری ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم دنیا میں آئے ہیں، یہاں مکان بنائے، یہاں دکانیں بنائیں، یہاں کھیتی باڑی کی، لیکن یہ قیام گاہ نہیں ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں، یہ اقامت گاہ ہے، یہ اصل وطن ہمارا جنت ہے، اصل وطن ہمارا جنت ہے۔ دنیا میں تو ہم وقفہ گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ عہد الست کے اندر جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روئے زمین پر پیدا ہونے والے انسانوں کو اللہ نے نکالا چیونٹیوں کی شکل میں، سارے انسان، تو اللہ پاک نے ان انسانوں سے ایک وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کو عہد الست کہتے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بھلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ بس عہد الست لینے کے بعد اللہ پاک نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، اور دنیا میں جو بھیجا وہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ امتحان گاہ ہے، یہ آزمائش گاہ ہے، یہ قیام گاہ نہیں، یہ سیر گاہ نہیں، یہ تفریح گاہ نہیں۔ افسوس کو ہم نے اس کو چراگاہ بنا رکھا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں عارضی وقت کے لیے، جیسے مسافر سفر پہ کسی جگہ پڑاؤ کرتا ہے، کہیں ٹھہرتا ہے تو کچھ مدت کے لیے ٹھہرتا ہے، ہمیشہ کے لیے ٹھہرتا۔ اسی طرح کہ دنیا اس میں جو بھی آیا ہے سب کے سب سنگل انٹری ویزا لے کر آئے۔ کسی ملک میں کہیں جانا ہو، ویزا ملتا ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، سنگل انٹری یعنی ایک مرتبہ جاؤ اور واپس آ جاؤ، اور ایک ہوتا ہے ملٹیپل انٹری یعنی آپ جتنی مرتبہ چاہے جا سکتے ہیں۔ تو اس دنیا کے اندر تمام کے تمام انسانوں کو سنگل انٹری ملی ہے، ایک مرتبہ آئے ہیں چلے جائیں گے، واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ صرف ڈبل انٹری ایک شخص کو ملی ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آئے تھے، تشریف لے گئے اور پھر واپس آئیں گے، باقی سنگل انٹری۔
تو اللہ پاک نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا، دارالعمل بنایا، یہاں ہم کام کریں، اور اللہ پاک اس کا اجر آخرت میں عطا فرمائے، اس کا اجر اللہ پاک آخرت میں عطا فرمائے۔ اس لیے کسی نے کہا دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت عیش کی جگہ ہے۔ دنیا میں کام کریں، کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے کریں، یہاں کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے کریں۔ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، وہاں سونا ہے، اور آخرت عیش کی جگہ ہے، عیش وہاں کرنا ہے۔ لیکن ہم نے معاملہ الٹا کر رکھا ہے کہ دنیا کو ہم عیش کدہ بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں سارے عیش کے مزے یہی لینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک نے عیش کے لیے دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو بنایا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا موضوع یہی کہ ہم کس طرح سے فکر آخرت حاصل کریں۔ جو آدمی آخرت کو سامنے رکھ کر ترتیب دیتا ہے اپنی زندگی کو، وہ بہت اچھی زندگی گزارتا ہے، بہت اچھی زندگی گزارتا ہے، اور آخرت کی وہ تیاری کرتا ہے۔ اور جو بندہ آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں بھی سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے ذریعہ، دوسرا ہوتا ہے منزل، یہ مقصد۔ ایئرپورٹ چاہے جتنا خوبصورت ہو، ایئرپورٹ چاہے جتنا خوبصورت ہو، یہ منزل نہیں ہو سکتی، منزل تک پہنچنے کے ذریعہ ہے۔ ریلوے اسٹیشن چاہے جتنا خوبصورت ہو، یہ منزل نہیں ہو سکتی، یہ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ کوئی آدمی ریلوے اسٹیشن کو دیکھ کر سوچے کہ یہ اتنا خوبصورت ہے، اب میں یہیں رہوں گا، یا ایئرپورٹ پر جا کر یہ سوچے کہ ایسا تو پورے گاؤں میں کوئی مکان ہی نہیں ہے، ایسا تو میرا مکان بھی نہیں ہے، یہ تو بہت خوبصورت جگہ ہے، بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی جگہ ہے، اب میں یہیں رہوں گا، تو ایئرپورٹ پہ نہ کوئی کسی کو رہنے دے گا اور نہ کوئی رہا کرتا ہے۔ ایئرپورٹ مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد تک پہنچنے کے ذریعہ ہے۔ اسی طرح یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو ذریعے کو ذریعے کا درجہ دیں اور مقصد کو مقصد کی اہمیت دیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے جتنے اکابر مشائخ بزرگان دین گزرے ہیں، انہوں نے اس دنیا کو جس طرح سے ایک مسافر خانے میں ٹھہرتا ہے، اس دنیا کو ایسی ہی جگہ دی، ایسے ہی درجہ دیا کہ یہ ایک مسافر خانہ ہے اور ہم اس کے ایک مسافر ہیں۔ لہذا انہوں نے آگے کی طرف دیکھا اور اس دنیا میں جی لگانے کی کوشش نہیں کی۔ ویسے بھی کسی نے خوب کہا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ نیز جو آدمی پردیس میں ہوتا ہے اس کا دل ہمیشہ دیش کی طرف لگا رہتا ہے، وطن کی طرف لگا رہتا ہے۔ پردیس میں جانے والے مت پوچھو ان کو وطن کس طرح یاد آتا ہے اور کیسے ستاتا ہے۔ ایک آدمی سفر کر کے UAE عرب امارات کی طرف کہیں گیا، وہاں اس کو کوئی نیم کا درخت نظر آ گیا۔ کسی دن نکلا باہر، نیم کا درخت نظر آ گیا، بس اس سے اس طرح سے معانقہ کر کے خوب رویا کہ میرے وطن کا ایک درخت نظر آیا ہے، میرے وطن کی ایک چیز نظر آئی، اور روزانہ اسی کے نیچے جا کے بیٹھتا تھا کہ میرے وطن کی چیز۔ ایک سہارنپور کا شخص تھا، وہ بھی کہیں باہر ملک میں گیا، عرب کسی ملک میں گیا، اور وہاں جا کر اس نے بڑی محبت کے ساتھ، درد کے ساتھ ایک شعر کہا، بچپن جن میں گزرا تھا وہ گلیاں یاد آتی ہیں، بچپن جن میں گزرا تھا وہ گلیاں یاد آتی ہیں، بڑی حسرت سے ہم ذکر سہارنپور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وطن میں جس نے وقت گزارا ہو، پردیس میں، اس سے پوچھو۔ میں جب پہلی مرتبہ
یہاں دورالے کو چھوڑ کر گجرات پڑھنے کے لیے گیا، راستے بھر روتا رہا۔ رات کو خاص طور سے پوری رات بس ایسی ہی گزری، لیکن چونکہ ضد کر کے گیا تھا پڑھنے کے لیے تو کہہ کسی سے نہیں سکتا تھا اور سہنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ کئی مرتبہ رونا آتا تو یا تو وضو کرتے وقت روتا تاکہ آنسو پانی میں بہہ جائے، یا غسل خانے میں جا کے روتا، اور خاص طور سے سر شام وطن کی بہت یاد آتی ہے، والدہ کی بہت یاد آتی ہے۔ جب مسافر شام کو کسی جگہ ہوتا ہے اور مغرب کی اذان سنتا ہے تو اس وقت گھر بہت یاد آتا ہے۔ جو طلبہ عزیز پڑھتے ہیں ان سے پوچھو کہ شام کے وقت گھر کیسا یاد آتا ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تھے، چھوٹے سے قد کے چھوٹے سے بچے تھے۔ ان کے والد صاحب فوت ہو گئے۔ جب فوت ہو گئے تو گھر میں کوئی کمانے والا تھا نہیں، تو ماں کو نکلنا پڑا، لوگوں کے گھروں میں جاتی، جھاڑو پوچھا دیتی، اناج وغیرہ چنتی، ان کو حق الخدمت کے طور پہ 2 روٹی سالن ملتا، اپنا بھی پیٹ پالتی، اپنے بچے کا بھی پیٹ پالتی۔ لیکن جب وہ کام کاج کر کے گھر کی طرف واپس لوٹتی تو دیکھتی کہ بچہ یہ جو بایزید ہے یہ مٹی میں کھیل رہا ہوتا تھا بچوں کے ساتھ، تو ماں کو بڑا صدمہ ہوتا کہ جو باپ کمانے والا تھا وہ تو فوت ہو گیا، اب اس کی ذمہ داری میرے ذمہ آئی، میرے ذمہ اس کی تربیت تھی، اب میں اس کی تربیت کروں، پیٹ کا خیال رکھوں، کیا کروں؟ بہت پریشان۔ اس کو پتہ چلا، بایزید بستامی کی والدہ کو پتہ چلا کہ قریب میں پہاڑ کے دامن میں ایک مسجد ہے، وہاں ایک قاری صاحب ہیں جو بچوں کو دین پڑھاتے ہیں، کیوں نہ میں اپنے بچے کو وہاں لے کر جاؤں، اس کو داخل کر دوں۔ تو والدہ نے ایک دن بچے کو نہلایا، دھلایا، سیاہی سرما لگایا اور انگلی پکڑ کر اس کو لے کے چلی۔ اب چھوٹا سا منا پوچھ رہا ہے، امی مجھے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ کہ بیٹا میں تمہیں ایک بڑا انسان بنانے کے لیے ایک جگہ لے کر جا رہی ہوں، تمہیں مجھے جو ہے تم کو ایک بڑا انسان بنانا ہے۔ اب میٹھی میٹھی یہ باتیں ہوتی رہیں، خیر وہ مسجد آ گئی۔ مسجد کے دروازے پہ وہ کھڑی ہوئیں، حجاب پہنے ہوئی تھیں، وہ استاد کی نظر پڑی، استاد پہنچے اور ایک آڑ میں کھڑے ہو کر پوچھا، بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا کیا میرے اس بچے کو آپ دین پڑھا سکتے ہیں، اس کو حافظ قرآن، قاری قرآن بنا سکتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں، ہم تو اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس بچے آئیں ان کو پڑھائیں۔ کہا دیکھو میں اپنے بچے کو آپ کے پاس دیندار بنانے کے لیے، دین کا بڑا انسان بنانے کے لیے لے کر آئی ہوں، اور ذرا اتنا خیال رکھنا یہ بچہ یتیم ہے، اس کے ابو فوت ہو گئے، اس کے ابو فوت ہو گئے، لہٰذا اس کو گھر آنے کا زیادہ موقع مت دینا۔ آج کل اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخلہ کرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو محتم صاحب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں وہ ذرا چھٹی کا کیا نظام ہے؟ ابھی 2-3 دن کے بعد ہمارے یہاں ایک منڈا ہونے والا ہے، ایک شادی ہونے والی ہے، تو ہمیں 4-5 دن کی چھٹی چاہیے۔ چھٹی کا نظام پہلے پوچھتے ہیں۔ اور وہاں ایک وہ ماں تھی جس نے کہا کہ بچہ یتیم ہے، اس کے ابو فوت ہو گئے، اس کو گھر آنے کا زیادہ موقع مت دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ گھر آئے اور میری ممتا جوش میں آ کر اس کو تعلیم سے محروم کر کے گھر پہ ہی بٹھا لے، اس لیے گھر پہ آنے کا موقع مت دینا۔ جب استاد نے یہ سنا کہ بچہ یتیم ہے اور ماں کا یہ عزم ہے، یہ ارادہ ہے، تو استاد نے کہا بہن آپ فکر نہ کریں، میں اس کو اپنا بچہ سمجھ کے اپنے پاس رکھوں گا اور اس کی تربیت کا خیال رکھوں گا، اس کو دین پڑھاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، آپ جائیں۔ اب ماں نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھرایا، بچے نے بھی ماں کے جسم سے اپنے آپ کو لپیٹ لیا، پیروں سے چمٹ گیا۔ ماں نے کہا بیٹا صبر کرو، ہمت سے رہو، پڑھو محنت سے، اللہ تمہیں بڑا انسان بنائیں گے، پھر ساتھ میں رہنا ہے زندگی بھر۔ بس یہ کہہ کر والدہ چلی گئی، بچہ روتا رہ گیا۔ استاد نے اس کو پیار دیا، سر پہ ہاتھ پھرایا، ساتھ میں بٹھایا۔ اللہ کی شان، اب بچے نے پڑھنا شروع کیا، بچے نے پڑھنا شروع کیا۔ کئی مہینے گزر گئے، ایک دن جمعرات آئی، یہی آج کا دن۔
جمعرات کے دن چونکہ شام سے ہی چھٹی ہو جاتی ہے دینی اداروں میں، جمعہ کے دن کی چھٹی ہوتی ہے، تو بچے نے استاذ کے پاس آ کر کہا استاذ جی مجھے والدہ کی یاد آ رہی ہے، آج مجھے آپ چھٹی دے دیں، میں اپنی والدہ کی زیارت ملاقات کر کے رات رک کر واپس کل آ جاؤں گا۔ استاد کو خیال آیا بچہ یتیم ہے، ماں کی یاد آنا اپنی جگہ بجا ہے، لیکن ماں نے تو منع کیا تھا کہ گھر آنے کا زیادہ موقع مت دینا، تو استاذ نے منع تو نہیں کیا کہ بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، یتیم بچہ ہے، بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، رونا شروع کر دے گا، لیکن ایک حسین بہانہ تراشا، اور وہ یہ استاذ نے کہا بیٹا گھر جانا ہے کہ جی ہاں گھر جانا ہے، امی کی یاد آ رہی ہے، تو پھر اتنا سبق آپ مجھے سنا دو، آپ کو چھٹی دے دیں گے، اور سبق کی مقدار ذرا زیادہ دی تاکہ بچہ یاد کر کے سنا نہ سکے۔ بچہ سمجھ گیا کہ استاذ نے آج سبق زیادہ یاد کرنے کو دیا ہے، شرط بڑی کیڑی لگائی ہے، تو بچے نے قرآن پاک ہاتھ میں لیا، محراب میں گیا، قرآن پاک کو چوما، رونا شروع کیا، اللہ سے مناجات کی اور کہا پیارے رب میری والدہ کی مجھے یاد ستا رہی ہے، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، استاد سے چھٹی مانگی تو شرط ایسی لگا دی جو ناممکن ہے، پوری نہیں ہو سکتی، لیکن میرے پیارے اللہ میرے لیے یاد کرنا مشکل ہے، آپ کے لیے تو یاد کرانا آسان ہے، آپ مجھے آسانی سے یاد کرا دیجیے تاکہ مجھے اس کی توفیل چھٹی مل جائے۔ اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب اللہ سے مناجات کی، دعا کی، اللہ پاک نے دعا کو سن لی، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی سننے والے تو اللہ ہیں۔ اب پڑھنا شروع کیا، یاد کرنا شروع کیا، تھوڑی سی دیر کے اندر سارا سبق ازبر کر لیا۔ اب استاد کے پاس آیا، استاد جی میں نے یاد کر لیا، سن لیجئے۔ استاد کو تو 100% یقین تھا کہ ایک غلطی بھی آئے گی تو واپس کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ شرط پوری نہیں ہوئی۔ چنانچہ بچے نے پڑھنا شروع کیا اور سارے دنوں سے اچھا سبق سنایا، اس لیے کہ آج ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا بھی شامل تھا۔ جب سبق سنا دیا، بچے نے کہا استاد جی میں نے اپنی شرط پوری کر دی، آپ اپنا وعدہ پورا فرمائیں۔ نیکیوں کا دور تھا، چنانچہ استاد نے آنا کانی نہیں کی، سچائی کا دور تھا، چنانچہ چھٹی دے دی اور کہا بیٹا جاؤ اور جلدی آنا۔ اب یہ بچہ کھیتوں اور کھلیانوں کی طرف پیدل اچھلتا کودتا چلا گھر کی طرف، اور دل ہی دل کے اندر اپنی والدہ سے گفتگو کر رہا تھا، میں جاؤں گا اور پیچھے سے جا کے امی کی آنکھوں کو موند لوں گا اور پوچھوں گا بتاؤ میں کون ہوں، اور پھر امی مجھے دیکھے گی، سینے سے لگائے گی، میری پیشانی کو بوسہ دے گی، اور رات کو امی سے لپٹ کر امی کی چارپائی پہ سوؤں گا اور امی کے ہاتھوں سے کھانا کھاؤں گا، اور امی دوسرے دن مجھے نلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کے رخصت کرے گی۔ اب وہ یہ سب سوچتا جا رہا ہے، اور گھر کب پہنچا؟ وہی جب مغرب کا مؤذن اذان دے رہا تھا، وہی وقت جب پردیسیوں کو دیس یاد آتا ہے، وہی وقت جب معصوم بچوں کو اپنی والدہ کی یاد ستاتی ہے، اسی وقت پہنچا۔ ادھر مغرب کا مؤذن اذان دے رہا تھا، ادھر یہ بچہ دروازے پہ کھڑا ہوا تھا، اندر سے ماں نے کنڈی لگا رکھی تھی اور وہ مغرب کی تیاری کے لیے وضو فرما رہی تھی۔ بچے نے دروازے پر دستک دی، ماں نے پوچھا کون؟ اب اس نے کہا کہ امی دروازہ کھولو، میں بایزید ہوں۔ ماں نے سوچا ارے میں نے تو اس کو استاد کے یہاں چھوڑا تھا اور ان کو منع کیا تھا گھر آنے کا موقع مت دینا، لگتا یہ ہے یہ فرار ہو کر آیا ہے، یہ بھاگ کر آیا ہے، تعلیم چھوڑ کر آیا ہے۔ تو ماں نے ذرا موڈ بگاڑ کے سختی اور درستی کے انداز میں کہا میرا بھی ایک بایزید تھا، میں نے تو اس کو بڑا انسان بننے کے لیے ایک مدرسے میں مسجد میں استاد کی خدمت میں رکھا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے، یہ کون بایزید ہے جو مجھے اس وقت آ کے ستا رہا ہے؟ یہ میرے والا بایزید نہیں ہو سکتا۔ بس جب ماں نے یہ بات کہی، بایزید کو احساس ہوا کہ میں غلط آیا ہوں، میں غلط آ گیا۔ ماں نے تو کہا تھا بڑا انسان ہو کر آنا، ماں نے تو مجھے بڑا انسان بننے کے لیے چھوڑا تھا، اور میں تو ادھورا ہی آ گیا ہوں، ابھی تو میں مکمل حافظ بھی نہیں ہوں اور بیچ میں ہی آ گیا ہوں۔ اس لیے امی نے جو استاد سے اس دن بات کہی تھی، اس لیے ماں نے اس کے تناظر میں سوچا کہ یہ بایزید بھاگ کر آیا ہے، اس لیے امی اس انداز سے برتاؤ کر رہی ہیں۔ بس کنڈی چھوڑ دی، دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور بایزید واپس ہو گیا، اور پھر کھیتوں کھلیانوں کی طرف گزرتا ہوا واپس اپنی مسجد پہنچ گیا، اور رات کو آنکھیں موند کے وہیں
روتے روتے سو گیا اور اللہ سے دعا کرتا رہا، پیارے اللہ مجھے بڑا انسان جلدی سے بنا دیجیے تاکہ مجھے اپنی والدہ کی خوشنودی والی زیارت نصیب ہو جائے۔ ادھر والدہ نے مغرب کی نماز پڑھی اور سجدے میں سر رکھ کر رونا شروع کیا اور کہا، پیارے رب میں آپ کی خدمت میں کوئی چیز پیش تو نہیں کر سکتی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر فوت ہو چکے، میں کوئی ایسی مالدار نہیں ہوں کہ مال کا نذرانہ پیش کروں، میں آپ کے دربار میں آپ کی خدمت میں کوئی بڑی چیز پیش تو نہیں کر سکتی، پیارے اللہ میں نے ایک محبت آپ کے دربار میں پیش کی، آپ میری اس محبت کو قبول کر لیجیے۔ میں نے اپنے بچے کو زیارت کا موقع نہیں دیا، حالانکہ میرا یتیم بچہ ہے، سر شام آیا تھا، اگر میں اس کے دروازہ کھول کے گھر میں داخل کر لیتی، اس کو سینے سے لگا لیتی، اس کو پیار کر دیتی، بچے کی روح خوش ہو جاتی، دوسرے دن پھر میں پہنچا کے آ جاتی، لیکن پیارے اللہ میں نے یہ گوارا نہ کیا، یہ سب آپ کی محبت میں کیا ہے، میرے پیارے اللہ میری محبت کو قبول فرما لیجیے۔ تو ایک پتھر ماں نے اپنے سینے پہ رکھا، ایک پتھر بچے نے اپنے سینے پہ رکھا، تب جا کر یہ بچہ باعزید مستعمی بنا، آج اس کا تذکرہ ہم اس مجلس میں کر رہے ہیں۔ تو دیکھو دوستو، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ پھر بچہ یہ تقریباً 16 سال کے بعد اپنے گھر واپس لوٹا، 16 سال کے بعد عالم حافظ بن چکا تھا اور قاری بن چکا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آج ہم دنیا کے اس گاؤں کے اندر، بمبے کے اس کنارے اس مسجد کے اندر آج اس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو بڑا انسان بننے کے لیے، بڑا مرتبہ پانے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی، بڑی قربانیاں دینی پڑتی۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی آخرت میں اپنے لیے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت کو آباد کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کچھ تو قربانی دیں اس کے لیے، کچھ تو خواہشات کو چھوڑیں، کچھ تو فکر آخرت اپنے دل میں جمائیں۔ جب تک دوستو ہم فکر آخرت اور ذکر آخرت یہ نہیں کریں گے اور اپنے دل میں آخرت کی تیاری، سفر کی تیاری کی کوشش نہیں کریں گے، وہاں تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم دن بھر میں اپنی موت کو کئی مرتبہ یاد کریں۔ جو آدمی سفر پر جاتا ہے، ٹکٹ اس کا کنفرم ہوتا ہے، سیٹ اس کی کنفرم ہوتی ہے، بیگ اس کا تیار ہوتا ہے، کپڑے دھلے دھلائے صاف ستھرے تیار ہوتے ہیں، کوئی دوائی اگر وہ استعمال کرتا ہے وہ دوائی بھی ایک خاص مقدار میں بیگ کے اندر رکھی ہوتی ہے، اور کیش بھی اپنے ساتھ میں لیے ہوتا ہے، جی ضرورت کی ساری چیز اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ مت پوچھو سفر اس کے لیے کتنا شاندار وقت ہوتا ہے، مزے کے ساتھ وہ سفر کرتا ہے، اور جس کا ٹکٹ بھی کنفرم نہ ہو، سیٹ بھی اس کی فکس نہ ہو، اور جیب میں پیسے بھی تھوڑے سے ہوں، کپڑے بھی پورے نہ ہوں، کچھ دھلے ہوئے ہیں، کچھ بغیر دھلے ہیں، کچھ پریس کیے ہوئے ہیں، کچھ بغیر پریس کیے ہوئے ہیں، تو مت پوچھو سفر اس کے لیے کتنا دشوار ہوتا ہے۔ یہ اللہ والے، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ سفر آخرت پر اس لیے آسانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور یہ موت کا تذکرہ سنتے ہیں، موت کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ مزے کے ساتھ اس لیے موت کا تذکرہ کرتے اور سنتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی پوری تیاری کی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی پوری تیاری کی ہوتی ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ خواجہ فرید الدین عطار یہ اللہ کے ولی تو بعد میں بنے، یہ دکان پہ کھڑے تھے، ان کی ایک عطر فروش کی ایک دکان تھی، عطر بیچا کرتے تھے۔ تو ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد یوں کر کے دیکھنے لگا، انہوں نے کہا، یہ نوجوان اے اجنبی کیا دیکھتا ہے؟ کہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی روح کیسے نکلے گی، اتنی بڑی بڑی خوشبو سے بھری ہوئی یہ عطر کی شیشیاں رکھی ہوئی ہیں، آپ کی روح تو ان میں پھنسی ہوئی ہے، ایک میں سے نکلے گی دوسرے میں گھس جائے گی، اس میں سے نکلے گی تیسرے میں گھس جائے گی، آپ کی روح کیسے نکلے گی؟ کہنے کا انداز یہ تھا کہ جو آدمی جس کی دل کی تاریں اور دل کی چاہتیں اپنی چیزوں کے ساتھ، سامان کے ساتھ جو ہے اٹکی رہتی ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے دنیا چھوڑنا مشکل ہے۔ کہنے کا منشا یہ تھا، تو کہے پیچھے ہٹ، جیسی تیری نکلے گی ویسی ہماری نکلے گی۔ اچھا، تو کہا ہماری تو ایسے نکلے گی۔ بس فوراً وہاں سے ہٹے اور روڈ کراس کیا، ایک فٹ پاتھ تھی، سڑک کراس کرنے کی جگہ تھی، فٹ پاتھ تھی، تو سڑک کے کنارے وہاں جا کے لیٹ گیا، اور ایک کندھے کی چادر تھی، اس کو اس طرح سے کر کے اوڑھ لیا، کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کر کے لیٹ گئے۔
اب ظہر کا وقت ہوا، انہوں نے دکان بند کی تو اس کو ذرا دیکھا جھنجھوڑ کر کہ اے اٹھ نماز کا وقت ہو رہا، دیکھا تو روح نکل چکی۔ بس فوراً احساس ہوا، ہائے یہ نوجوان مجھے کیا سبق دے گیا، دکان لٹا دی، اللہ کے راستے میں نکل گئے اور اللہ کی ولی بن گئے۔ کچھ لوگ آپس میں ایک جگہ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، ایک نوجوان آیا۔ نوجوان آنے کے بعد اس نے کہا کہ جی یہاں کوئی جگہ ہے ایسی جہاں آسانی کے ساتھ مرا جا سکے؟ کہے وہ دیکھ سامنے وہاں ایک کنواں ہے، وہاں درخت بھی ہے، قریب میں مسجد بھی ہے، کنویں سے پانی کھینچ، وہاں وضو کر، وہاں جا کے مر جا۔ اب یہ وہاں گیا، اس نے کنویں سے ڈول نکالا، پانی سے وضو کیا، پانی پیا اور 2 رکعت پڑھی اور وہیں لیٹ گیا۔ اب جب نماز کا وقت ہو یہ لوگ اٹھ کر یہاں آئے تو دیکھتے کیا ہے کہ بھئی اس کو بھی اٹھاؤ، اس دیوانے کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، اس میں تو روح نکل چکی ہے۔ اور سب کو بڑی عبرت ہوئی، کہا لوگ اس طرح سے بھی مر جاتے ہیں۔ گجرات کے اندر بڑودہ ایک شہر ہے، بڑودہ کے اندر ایک ہاسپٹل ہے، پاگل خانہ ہے، پاگلوں کا۔ وہاں ایک ڈاکٹر تھے، ہمارے ایک ملنے والے دوست تھے زامبیا افریقہ میں، وہ انتقال کر چکے، ان کے رشتہ دار تھے، اس پاگل خانے میں ان کی ڈیوٹی تھی، جاب تھا۔ تو انہوں نے سنایا کہ ایک مرتبہ ایک پاگل آیا، اور جب پاگلوں کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے، ایک بالکل 3rd کلاس کے، ایک 2nd کلاس، ایک 1st کلاس، الگ الگ، ان کو اس میں رکھنا ہے، ان کو اس میں رکھنا ہے، ان کو ہمیشہ زنجیروں میں باندھنا ہے، ان کو تالے میں رکھنا ہے، ان کو کھلا چھوڑ دینا ہے۔ تو کہا بہرحال وہ اپنی بیرک میں سے یا اپنے اس میں سے نکل کر آئے، اور ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، کچھ میٹنگ کر رہی تھی۔ تو ان کہا ڈاکٹر صاحب آپ گواہ رہنا، ہم نے اس دنیا کے خزانے سے کوئی چیز استعمال نہیں کی، اور اتنا کہا اور کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انتقال کر گئے۔ جس وقت یہ بات انہوں نے ہمیں سنائی زامبیا میں، حضرت مولانا سجاد صاحب، خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم وہ بھی تھے، انہوں نے فرمایا اس آدمی کو کس نے پاگل خانے میں جمع کر دیا تھا؟ شہر بڑودہ میں ایک یہی تو عقل مند تھا جو مرتے وقت کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا۔ اصل میں دوستو اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو غفلت کو پسند کرتے ہیں، غفلت کے ساتھ جینا ان کو اچھا لگتا ہے، نہ وہ موت کا تذکرہ سننا پسند کرتے ہیں، نہ موت کی بات کرنا پسند کرتے ہیں، سمجھے نا، کیونکہ وہ غفلت کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ بلکہ کئی مرتبہ ان کے سامنے موت کی بات کر کے شبھ شبھ بولو، کیا کہتے ہیں، کچھ اچھا اچھا بولو، کیا موت کی بات کر رہے ہو۔ خاص طور سے جو مشرک ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، وہ موت سے بہت ڈرتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو حضوری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، یعنی موت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ وہ گناہوں سے ہٹ کٹ کر اور نیکیاں ادا کر کر کے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو مینٹلٹی اس طرح کی ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں، کچھ غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کچھ اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ جو غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے موت بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، اور جو حضوری کے ساتھ وقت گزارتے ہیں ان کے لیے موت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ موت محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ موت تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے۔ الموت جسر، موت تو ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جو حبیب کو دوست سے ملا دیتی ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ جس نے اس موت کی تیاری کر رکھی ہو، جس نے اس موت کی تیاری کر رکھی ہو اس کے لیے موت آسان ہے، اور جس نے کوئی تیاری نہیں کی ہو تو وہ تو موت کا لفظ سن کر وہ تو کانپ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا، جب انتقال ہوا تو پڑوس والے بہت رو رہے تھے، حالانکہ ہمیشہ انبن رہتی تھی ان کے ساتھ۔ اب کسی نے پوچھا زندگی بھر تو تم اس سے راڑ رکھتے تھے، زندگی بھر تو تم اس سے لڑتے تھے، اور آج اس کے مرنے پہ تم رو رہے ہو، آخر تمہیں کون سی ایسی محبت ستاری ہے کہ تم رو رہے ہو؟ کہا اس کے مرنے سے تھوڑی رو رہے ہیں، اس کے مرنے کی وجہ سے تھوڑی رو رہے ہیں، رو اس لیے رہے ہیں کہ ملک الموت ہمارا گھر دیکھ گیا،
آج یہاں آیا کل یہاں بھی آ سکتا ہے، اس لیے رو رہے ہیں. تو اپنی موت کو رو رہے ہیں، اس کو کون روتا؟ اس کو کوئی نہیں رو رہا. بہرحال تو بہت سے لوگ موت کا تذکرہ سن کے روتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس موت کی تیاری نہیں ہوتی، اور جن کے حقوق اللہ صاف ہیں، حقوق العباد صاف ہیں، معاملات کلیئر ہیں. جی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر کا اہتمام کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں صبح چلے جائیں یا شام کو چلے جائیں، کیا پرواہ ہے؟ کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فل تیاری میں بیٹھے رہتے ہیں. ماں ہیچ نہ داریم و غمیں ہیچ نہ داریم، دستار نہ داریم و غمیں پیش نہ داریم. ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کا غم نہیں ہے، ہمارے پاس تو پگڑی بھی نہیں ہے کہ لپیٹنے کی فکر ہو. موت کا فرشتہ آئے گا تو چلو تیار ہے. اللہ اکبر. نیز دوستو ایک بات اچھی طرح اور سمجھ لیں، بہت سے لوگ آپریشن تھیٹر میں جاتے ہیں، آپریشن ہونے والا ہوتا ہے. بہت سے لوگ لمبے دور دراز کے سفر پہ جاتے ہیں. سفر میں ہر وقت آدمی موت کے منہ میں رہتا ہے، ہر وقت حادثات کا شکار ہو سکتا ہے. کنڈیشن ہی ایسی، جیسے میں نے کہا کہ پہلے زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے تو پیدل کبھی کوئی ٹکراتا نہیں تھا کسی سے. گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ دو گھوڑے آپس میں ٹکرا کے ایک کھائی میں جا گرا، گرتے ہی مر گئے. لیکن آج کل جو دو گاڑیاں ٹکراتی ہیں اس میں 100% امکان ہوتا ہے کہ ایک تو گیا ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے. تو سفر میں آدمی ہر وقت موت کے منہ میں رہتا ہے. تو جب کبھی سفر ہو، اسی طرح کوئی آپریشن ہو، بڑا کوئی مرض ہو، آدمی کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کے فارغ رہے، اور زندگی کی آخری نماز پڑھ کے پڑھے، سمجھ کر پڑھے، اور معاملہ اللہ سے بالکل صاف کر لے. کیا پتہ اس کے بعد اب 2 رکعت پڑھنے کا موقع نہ ملے، کیا پتہ اسی آپریشن میں زندگی کی شام ہو جائے، کیا پتہ اس سفر کے بعد لوٹ کر واپس آنا نہ ہو. تو کیوں نہ ہم اپنا معاملہ اللہ کی ذات سے صاف کر لیں. اس لیے دوستو جب بھی سفر پہ جائیں 2 رکعت نماز محبت کی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اس میں توبہ بھی کریں. جب کبھی آپریشن ہو، اس طرح کا معاملہ ہو، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں. تو کریں گے نا انشاءاللہ. بہرحال دوستو، جس طرح ہم اپنے گھر بنانے کی تیاری کرتے ہیں، گھر میں کوئی فنکشن ہو، کوئی تہوار ہو، یا گھر کے اندر کوئی شادی بیاہ ہو تو رنگ روغن کرتے ہیں، کلر کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں. جی اسی طرح سفر کی تیاری کرتے ہیں. جب ہر اہم چیز کی تیاری کرتے ہیں تو موت بھی تو ایک بہت اہم چیز ہے. موت بھی تو اہم چیز ہے، اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اس کے غافل کیوں رہتے؟ اس کی بھی تیاری کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. غفلت بھری زندگی سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور طاعت بھری زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. جب انسان اپنی ظاہری آنکھوں کو بند کرتا ہے اور گردن جھکا کے اپنے دل میں جھانکتا ہے تو انسان کو اپنی ماضی کی زندگی کی گندگی نظر آتی ہے. ماضی میں جو ہم نے اللہ کی نافرمانی کر رکھی ہیں وہ سب یاد آتا ہے، نظر آتا ہے. آج اللہ نے موقع دیا ہے ہم گردن جھکا کر، نظریں جھکا کر ماضی کی گندگیوں پر غور کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں.
اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ دن رات گناہوں میں کٹتے ہیں میرے مولا، دن رات گناہوں میں کٹتے ہیں میرے مولا، بدکار ہوں مجرم ہوں، شیطان نے مارا ہے، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ اعمال نہیں کچھ بھی، یہ حال ہمارا ہے، اعمال نہیں کچھ بھی، یہ حال ہمارا ہے، ایک تیری ہی رحمت کا مولا تو سہارا ہے، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ محبوب کی امت پر مولا تو رحم کر لے، محبوب کی امت پر مولا تو رحم کر لے، محبوب کی امت پر مولا تو رحم کر لے، تیرے در چوکھٹ پر دامن کو پسارا ہے، اللہ میرے اللہ۔ دن رات گناہوں میں کٹتے ہیں میرے مولا، دن رات گناہوں میں کٹتے ہیں میرے مولا، بدکار ہوں مجرم ہوں، شیطان نے مارا ہے، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ لا الہ الا اللہ، سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم باعد بیننا وبین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنا من الذنوب والخطایا
कमा युनक्का अस-सौबुल अब्यदु मिन अद-दनस। मेरे प्यारे रब, मेरे सोहने रब, मेरे अच्छे रब, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये ज़ुबान को सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल न करें तो किससे सवाल करें। एक कमज़ोर एक कवी के दरवाज़े पर, एक साइल एक सखी के दरवाज़े पर, एक मोहताज एक गनी के दरवाज़े पर हाजिर है। मेरे प्यारे अल्लाह, बच्चा जब परेशान होता है अपनी अम्मी को पुकारता है, अपने अब्बा को पुकारता है। बंदा जब परेशान होता है अपने रब्बा को पुकारता है। ए मेरे प्यारे रब, हम आपको पुकार रहे हैं, अल्लाह आप हमारी पुकार सुन लीजिए। या अल्लाह, चारों तरफ जुल्म और सितम के बादल मंडलाए हुए हैं। या अल्लाह, हर तरफ कुफ्र का शोर है और बुराई का ज़ोर है। मेरे प्यारे अल्लाह, इस माहौल में अपने कलमा पढ़ने वाले मोमिन बंदों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, खुसूसी रहमत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, खुसूसी फ़रिश्तों के ज़रिए से उम्मत की हिफाजत फरमा, उम्मत की मदद फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, अरब और अजम में आग लगी हुई है, तरस खा लीजिए। मदारिस दीनिया, मकातिब कुरानिया, मसाजिद इस्लामिया और वो खानकाहें जो अल्लाह अल्लाह सिखाया जाता है, या अल्लाह तमाम की हिफाजत फरमा। इक़ामत दीन के लिए जितने शोबे काम कर रहे हैं सब की हिफाजत फरमा, सब की हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, अब तो आपके नाम से बैर हो गई है। या अल्लाह, आपके नाम लेने वालों को लोग निशाना बना रहे हैं। बुलंद मीनारों से आपके नाम को बुलंद आवाज़ से सुनना लोग पसंद नहीं कर रहे। मेरे प्यारे रब, अब तो आप निमट लीजिए, अब तो आप देख लीजिए अल्लाह, अब तो आप देख लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। या अल्लाह, हम उनके मुकाबले में आपको पेश करते हैं, आपको पेश करते हैं, आपको पेश करते हैं। आप तो ये चाहते हैं ये कलमा आम हो, यही सदा आम हो। आप तो ये चाहते हैं सारे बंदे इस कलमे को कहने वाले बने, इस कलमे को पढ़ने वाले बने। लेकिन मेरे प्यारे अल्लाह, शैतानों के पुजारी और शैतानों को मानने वाले और शैतानों के सामने सजदा करने वाले और शैतान को अपना माबूद समझने वालों को ये सदा पसंद नहीं आ रही, ये सदा नहीं भारी। मेरे प्यारे अल्लाह, हम आपकी रहमत को उनके मुकाबले में करते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, आप मामले को देख लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। मेरे प्यारे अल्लाह, तरस खा लीजिए, महबूब की उम्मत पे तरस खा लीजिए। मेहरबानी का मामला फरमा दीजिए, आफ़ियत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह, तक़वा दे दीजिए, पाकीज़गी दे दीजिए, मारिफत दे दीजिए, क़ुर्ब दे दीजिए, विलायत दे दीजिए, मकाम एहसान दे दीजिए, मकाम एहसान का कामिल एहसास दे दीजिए। अल्लाह, हम सब को ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। प्यारे अल्लाह, एक बच्चा सुबह सवेरे नहा धोकर अपना बस्ता बगल में लटका कर स्कूल की तरफ जाता है और थोड़े कदम घर से दूर जाता है, फिर वो बच्चा वापस आता है। वालिद पूछते हैं, बेटा क्यों वापस आए? बच्चा कहता है, अब्बू मेरे पास पेन नहीं है, मेरा पेन टूट गया या पेन गुम हो गया, मुझे कलम चाहिए, या तो पैसे दे दो या आपके पास है तो आप दे दो। बाप उठता है, अलमारी खोलता है, कीमती कलम निकालता है, कहता है, बेटा ये मैं कहीं बाहर मुल्क गया था, वहाँ से बहुत कीमती ये मुझे तोहफे में मिला था, लेकिन इससे ज़्यादा कीमती तो मेरे लिए आप हैं, आप इसको रखो, इसकी हिफाजत करना, मेहनत से पढ़ो और आगे बढ़ो। प्यारे अल्लाह, बाप ज़रूरत से ज़ायद चीज़ बच्चे को देकर खुश होता है। आपके पास नेमतों के ख़जाने हैं और आपके किसी काम के नहीं हैं, आपके किसी ज़रूरत के नहीं हैं, आपके किसी काम के नहीं हैं, आपके पास नेमत के ख़जाने हैं। अल्लाह, वो आपने बनाए हैं देने के लिए और हम बैठे हैं लेने के लिए। मेरे प्यारे अल्लाह, दे दीजिए, बेघर बेदर बेसहाराओं को सहारा दे दीजिए, बेघरों को घर दे दीजिए, बेसहाराओं को सहारा दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, दे दीजिए, मेरे प्यारे अल्लाह, दे दीजिए। अल्लाह, हमारे कर्ज़ बड़े नहीं हैं, आपके ख़जाने बड़े हैं। हमारे मर्ज़ बड़े नहीं हैं, आपकी शिफा बड़ी है। हमारी परेशानियाँ बड़ी नहीं हैं, आपकी रहमत बड़ी है। मेरे प्यारे अल्लाह, रहम का मामला फरमा, आफ़ियत का मामला फरमा। इस महफ़िल में जितने लोग बैठे हुए हैं सब के दिलों के अंदर कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ तकलीफ़ें हैं, दिलों के अंदर कुछ मुरादें हैं, कुछ इरादे हैं, मखलूक के सामने कह भी नहीं सकते और दिल में रख कर सह भी नहीं सकते। अल्लाह सबके दिली जायज़ नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा।